بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ غور کریں، اور میں یہاں آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جب جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دعوت توحید کا پیغام دے کر اس انسان کی طرف بھیجا جو اس وقت زمین کی پشت پر انسانیت میں سب سے بڑے کفر کا مرتکب تھا، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو ظلم، زیادتی، سرکشی، طغیانی کی ہر حد کو پار کر چکا تھا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے بطور تاکید کے چند باتوں کی نصیحت فرمائی، اور ان باتوں کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اذهبا الى فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ اذهبا جمع کا صیغہ ہے، اذهب واحد کا صیغہ ہے۔ دونوں بھائیوں کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم دونوں اس کے پاس جاؤ جو کہ طغیانی پر، سرکشی پر اترا ہوا ہے۔ یہاں ذرا ٹھہریے، اللہ تقدس و تعالی نے کسی انسان کو، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، ظالم ہو، طاغی ہو یا کوئی اور عادی انسان ہو، دعوت دینے کا، پیغام پہنچانے کا، نصیحت کرنے کا ایک ادب، قاعدہ، اسلوب، سلیقہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے، سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اذهبا الى فرعون، تم دونوں اس کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کر شروع ہو جاؤ یا منبر پر چڑھ جاؤ اور دعوت تبلیغ کی آڑ میں، نصیحت کی آڑ میں ہر کچھ کہہ ڈالو اس کے بارے میں جو تمہارے من میں آئے۔ نہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ، اور آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی یہ اسلوب بتلا رہا ہے کہ تم نے ایسے ظالم، طاغی، جابر انسان کے ساتھ گفتگو کس طرح کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، اسے لانتے نہیں دینی، اس کے اوپر کیل و کال سے کام نہیں لینا، بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے، نرمی سے نصیحت کرنی ہے، نرمی سے پیغام پہنچانا ہے۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ڈر جائے، طغیانی چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، توحید پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ پڑے، تقوی اختیار کر لے، اور جس ظلم پر وہ ہے اسے باز آ جائے۔ اللہ جل وعلا ایک ایسے انسان کے ساتھ جو کہ اس وقت زمین کی پشت پر سب سے بڑا کافر تھا انسانیت میں، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے اتنے معصوم بچوں کو قتل کیا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا، لڑکا، اسے بچپن میں ہی وہ قتل کروا ڈالتا تھا۔ اتنا ظلم اس نے کیا، اتنے سال اس نے بنی اسرائیل کو اپنے غلام اور باندیے بنا کر رکھا، اتنا ظلم ڈھایا ان کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسے انسان کے ساتھ بات کرنے کا ادب سکھلا رہا ہے، اسلوب بتلا رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے۔ تو چہ جائے گا کہ ایک وہ انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ لرزشیں ہیں، گتاہیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کی ذاتی کمزوریوں کو، اس کی لرزشوں کو بنیاد بنا کر منبر پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے اسے طعن و تشیع کا نشانہ بناؤ۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ منبر پر کھڑے ہو کر
کسی شخص کو ہدف بنا کر اس پر نصیحت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ نصیحت نہیں بلکہ اس کی فضیحت چاہتا ہے۔ اگر یہ اس کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو یہ اس کے پاس جائے، یہ اس کے پاس جائے اور ایک اسلوب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے، گفتگو کرے، اسے سمجھائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار دیا ہے، وہ ایک شہر کا، ایک صوبے کا یا ایک ملک کا حکمران ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقام دیا ہے، لوگوں کے سامنے اسے ایک عزت دی ہے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے، منبر پر چڑھ جاتا ہے، اس کے پلے کوئی بات اس کے بارے میں پڑ جاتی ہے، اس نے یہ کہا تھا یا اس طرح لکھا تھا یا اس طرح مشورہ دیا تھا یا اس طرح کوئی آرڈر دیا تھا۔ اب یہ لوگوں کے سامنے کھلے عام اس کو نصیحت کرنے کے دعوے کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ اس شخص کا منبر پر چڑھ کر اس شخص کی شخصیت کو ہدف بنا کر نصیحت کے نام پر اس کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا لوگوں کے مجمع میں، عوام کے سامنے کوئی فائدہ دیے گا؟ کوئی نصیحت وہ اس سے ایکسپٹ کرے گا؟ نہیں، بلکہ یہ انسان اس حاکم کے خلاف اس کی رعایا کو اکسا رہا ہے، اس کے بارے میں خروج کی ترغیب دے رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ خروج جو ہوتا ہے نا حاکم کے خلاف، یہ فقط ہاتھوں سے نہیں بلکہ سب سے پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے لوگوں نے کس چیز کو استعمال کیا؟ زبانوں کو استعمال کیا، زبانوں کے ذریعے لوگوں کو اکسایا۔ کس بارے میں؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کہ عثمان جو ہیں یہ عدل نہیں کرتے، بیت المال سے اپنے لیے زیادہ نکالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، بنو امیہ کو زیادہ دیتے ہیں، فلاں کو نہیں دیتے، اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگوں کو جناب عثمان کے خلاف ورگلایا۔ ان کا بھی جو ہدف تھا وہ دین نہیں تھا بلکہ مال تھا، ان کا بھی ہدف مال تھا، دین نہیں تھا۔ چنانچہ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ اور وہ شخص ذوالخویسرہ جس نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز ادا کی، نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ اس ظالم نے سب سے پہلے تقسیم نبوت میں طعن کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تقسیم میں طعن کیا کہ آپ عدل نہیں کرتے، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ اپنوں کو دیتے ہیں غیروں کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھو سب سے پہلے خروج اس امت میں جو ہوا ہے وہ زبان ہی کے ذریعے ہوا ہے، اور اس کی بنیاد دین نہیں بلکہ مال تھا۔ ذوالخویسرہ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، آپ کی تقسیم میں طعن کیا، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے۔ اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، محتاط ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرو۔ بعض اوقات انسان اس زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے انسان بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ مگر افسوس دوستو، آج کل یہی بدعقیدگی، یہی جہالت امت میں عام ہو چکی ہے۔ ہر کوئی، عام ہو یا خاص، الا من رحم ربی، ولی امر کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، کوئی لکھ کر، کوئی زبان سے، کوئی کسی طرح، ہر بندہ حاکم کے خلاف بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندو، ہمارا یہ منہج ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے،
یہ ایمان ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اپنے ولی امر کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے قلم سے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے۔ اگر وہ ہمیں مارے بھی، ہمارا مال بھی لے لے، پھر بھی ہم نے اپنے حاکم کے خلاف لب کشائی نہیں کرنی، ہم نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے قلم سے۔ محتاط رہیے۔ آج جو امت میں فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چیز کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا ولی امر کے خلاف بغاوت پر اترنا، اور کچھ لوگوں کا عوام کو ولی امر کے خلاف بغاوت پر اکسانا، اور یہ عین خوارج کا منہج ہے، یہ عین خوارج کا منہج ہے، جو اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی اصلاح کی انہیں فکر نہیں ہوتی، لیکن حاکم جو ہے انہیں ابو بکر اور عمر جیسا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بطور نصیحت کی میں ایسے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ خواب تو جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے حکمرانوں کے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اعمال نہیں دیکھتے۔ اپنے اعمال ان کے حتیٰ کہ اللہ معاف کرے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ اللہ کے بندو، اگر چاہتی ہو کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران رب ذوالجلال ہمیں عطا کرے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران رب ذوالجلال ہمیں عطا کرے، تو خود بھی تو جناب ابو ہریرہ جیسے بنو، خود بھی تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے بنو، خود بھی تو اپنی اصلاح کرو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میں یہاں یہ نقطہ آپ احباب کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ولی امر کو، مسلمان حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اس کے چند آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ یہ شان علماء کی ہے، یہ شان ان لوگوں کی ہے جو اہل علم ہیں اور جن کو حاکم تک رسائی ہے۔ جس کی ولی امر تک رسائی نہیں ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو وہ لکھ کر اپنے اور ولی امر کے درمیان ایک خط جو ہے اسے ارسال کر دے۔ اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو بند رکھے، کیل و کال سے کام نہ لے۔ علماء، مشائخ جو اس شان کے مالک ہیں، ان کی ذمہ داری ہے آپ ان سے جا کر گفتگو کریں اور انہیں پیغام دیں کہ آپ ولی امر تک یہ بات پہنچائیں، اور وہ بھی ادب کے ساتھ، تنہائی میں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی ممبر پر چڑھ کر شروع ہو جائے، یہ تو خوارج کا منہج ہے۔ میرے بھائیو، نصیحت ایک چیز ہے، فضیحت ایک چیز ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، جن کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے کہ اگر کوئی انسان حکمران کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے تنہائی میں لے جائے اور اپنے اور اس کے درمیان گفتگو کرے، یہ نہیں کہ ممبر پر چڑھ کر۔ آپ غور کریں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط روم کے بادشاہ جو کہ عیسائی تھا اسے تحریر کروایا، اس میں کیا لکھوایا؟ من محمد ابن عبداللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا ادب دیکھیے، ایک کافر کے ساتھ آپ اس کے لیے کلمہ لکھوا رہے ہیں، الی عظیم الروم۔ دیکھیے، مگر ہمارے ہاں گالیاں دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، ہر طرح سے
حاکم کو بدنام کرنے کی، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی نصیحت کرے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ہمارا دین، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ ہمیں کیا بتلاتا ہے، کیا سکھلاتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے اسلاف کا کیا منہج تھا۔ جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ جس وقت فتنہ خلق قرآن نے سر اٹھایا، امام احمد اس وقت پہاڑ کی مانند اس فتنے کے سامنے ڈٹ گئے، لیکن جن لوگوں نے اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو قائل کرنا چاہا، لوگوں کے سامنے یہ فتنہ بیان کرنا شروع کیا، ان کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو قول ہے یہ کفریہ ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ ان کا یہ قول کفریہ قول ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعویلاً یہ بات کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد، اتنی اذیت تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی ایک فرد واحد کو بھی امام احمد نے وقت حاکم کے خلاف خروج کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ امام احمد یہ کہا کرتے تھے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری کون سی دعا عند اللہ شرف قبولیت پائے گی، میں اس دعا کو ولی امر کے لیے خاص کروں، اس کی اصلاح کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کا منہج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیل میں فوت ہو گئے، تکلیفیں برداشت کی، آزمائش سے گزرے، لیکن ایک فرد واحد کو بھی ولی امر کے خلاف ورغلانے کی کوشش نہیں کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل میں فوت ہوئے، لیکن کسی ایک فرد واحد کو بھی ولی امر کے خلاف ورغلانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے بندو، ولی امر کے خلاف جو بغاوت ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا وہ قلم سے ہو، یہ نقصان ہی نقصان ہے، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر حال میں تم نے ولی امر کی بات ماننی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تم سے یہ کہے کہ نماز مت پڑھو، یہاں اس کی فرما برداری نہیں، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی فرما برداری نہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگ نصیحت کی آڑ میں جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، غیبت بھی کر جاتے ہیں، بہتان بھی لگا جاتے ہیں، چغل خوری سے بھی کام لے جاتے ہیں، اور یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ جمہوری سیاست میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ غیبت، بہتان تراشی اور بدگمانی اور گالی گلوچ، ان گناہوں میں ڈوب چکا ہے۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ میں کہنا چاہوں گا بطور گزارش کے کہ اللہ کے بندو، ہمارے ساتھ ملائکہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ہر قول کو، ہر فعل کو اور ہر نظر کو، ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز کتاب میں درج کی جا رہی ہے۔ اس لیے حذر خبردار ہو جائیے، محتاط ہو جائیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے ہاتھوں کو اپنی حدود میں رکھیے، نہ اپنی زبان سے جھوٹ بولیں، نہ بہتان لگائیں، نہ گالی دیں، نہ غیبت کریں، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی بے حیائی کی باتیں، نافرمانی کی باتیں تحریر کریں، اور نہ ہی لوگوں کو آگے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہ تقدس و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ سے
عافیت کا سوال ہے۔